بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نفس کی اقسام۔ نفس کی 7 اقسام ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس ملہمہ، نمبر 4 نفس مطمئنہ، نمبر 5 نفس راضیہ، نمبر 6 نفس مرضیہ، نمبر 7 نفس کاملہ۔ نفس امارہ پہلا نفس ہے۔ یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا اور دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچ لے جانے والا ہے۔ ریاضت اور مجاہدہ سے اس کی برائی کے غلبہ کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرہ سے نکل آتا ہے تو لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تیسرا نفس نفس ملمہ ہے۔ جب بندہ ملمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نفس نفس مطمئنہ ہے جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون و اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ الوہیت میں اس قدر محبوب ہے کہ حکم ہوتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے۔ یہی ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، یہ سب ہی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں اور صفتیں ہیں۔ اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو۔ نفس سے مراد کسی چیز کا وجود یا حقیقت یا ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب سے خبردار کرتا ہے، اور آثار میں ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی اے داؤد نفس کی مخالفت کرو کیونکہ میری محبت نفس کی مخالفت میں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا یہ ہو کہ اگر اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور تم اگر اس کی توہین کرو، بھوکا ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ برا تو دنیا میں ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب حجابوں سے بڑھ کر حجاب اپنے نفس کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس ایسی چیز ہے جو باطل سے سکون حاصل کرتا ہے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیاد نفس کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امانت میں خیانت کرنے والا اور قرب حق سے منع کرنے والا ہے، اس لیے بہترین عمل مخالفت نفس ہے۔ حضرت شیخ اشرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس بھونکنے اور کاٹنے والا کتا ہے، جب وہ ریاضت سے مطیع ہو جائے تو اس کا رکھنا مباح ہے۔ اسی طرح کشف المحجوب میں ہے کہ نفس باغی کتا ہے جس کا چمڑا دباغ یعنی چمڑے رنگنے والا ہی پاک کر سکتا ہے، یعنی نفس کو مجاہدہ یا شیخ کامل ہی پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ نفس کی 3 بڑی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ نمبر 1 نفس امارہ وہ نفس جو برائی پر ابھارتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حیوانیت کا نام دیا ہے، کیونکہ یہ نفس انسان کو جانوروں والی حیوانیت اور سفاکیت پر ابھارتا ہے، یعنی جب نفس حیوانی کا قوت روحانی پر غلبہ ہو جائے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کرتے۔ پیر کرم شاہ الظہری لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا ارشاد ہے کہ نفس سرکش کو نفس امارہ بھی کہتے ہیں، جو امر کا مبالغہ ہے، کیونکہ وہ ہر وقت برے کاموں کا حکم کرتا رہتا ہے۔ ضیاء القرآن۔ یہی خواہشات نفسانی روزانہ الوہیت کے 360 لباس پہن کر سامنے آتی ہے اور بندوں کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں؟ سورہ جاثیہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اعراف۔ حقیقت یہ ہے کہ ترک نفس یا ترک خواہش بندے کو امیر بنا دیتی ہے اور خواہش کی پیروی امیر کو اسیر بنا دیتی ہے۔ جس طرح زلیخا نے اپنے نفس کی پیروی کی، امیر تھی لیکن اسیر قیدی ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواہش کو ترک کیا، اسیر تھے، امیر ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وصول قرب خداوندی کیا ہے؟ کہا، خواہش کی پیروی چھوڑ دینا، کیونکہ بندے کی کوئی عبادت خواہش کی مخالفت سے بڑھ کر نہیں۔ ناخن سے پہاڑ کھودنا آسان ہے، مگر خواہش کی مخالفت کرنا بہت دشوار ہے۔ بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ جواب دیا، مخالفت کی تلواروں سے نفسوں کو ذبح کر دینا اسلام ہے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبادتوں کی کنجی فکر ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسائی اور قرب کی علامت نفس اور خواہشات کی مخالفت ہے۔ مکتوبات صدی۔ نفس اور خواہشات کو قابو کرنے سے متعلق حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے خلاصتاً پیش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نفس ہر وقت خواہشات کی طلب میں رہتا ہے، اور اگر اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے تو ایک بہت لمبی فہرست تیار کر لیتا ہے۔ اسلام نے انسان کی خواہشات کو دبانے کی بجائے اعتدال پر رکھنے کو پسند کیا ہے۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ نفس کو دبانے کی جدوجہد کرتا رہے، لیکن یک بارگی اس پر دھاوا بول دینا اور اس کو زیر کر دینا دشوار ہے، بلکہ اس میں نقصان وغیرہ کا اندیشہ ہے۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ قوت دیتے ہوئے اس پر کاموں کا بوجھ ڈالا جائے تاکہ وہ متحمل ہو سکے، اور نفس کو اس حد تک کمزور کیا جائے اور سختی سے کام لیا جائے کہ وہ تمہارے حکم سے گریز نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ غلط ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سخت ریاضت و مجاہدہ کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گئے ہیں اور ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی عاجز ہیں۔
ان کی آنکھیں اندر دھنسی گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کو ہلاک کرنا گناہ ہے، اس لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نہ وہ انسان پر غالب ہو سکے اور نہ اس کی نافرمانی کر سکے۔ میانہ روی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے تھوڑا نرم کیا جائے تاکہ لگام دینے کے قابل ہو جائے۔ اس کے راستے کے عاملوں نے کہا کہ نفس کو نرم کرنے کی 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نفس کو خواہشات اور لذتوں سے روک دیا جائے، کیونکہ جب چوپائے دانہ گھاس نہیں پاتے تو نرم ہو جاتے ہیں، لہٰذا دانہ پانی روک دیا جائے تاکہ ساری شرارتیں غائب ہو جائیں۔ نمبر 2، عبادت کا بھاری بوجھ اس پر لادا جائے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے اور اس کی بارگاہ میں پناہ تلاش کی جائے۔ ترجمہ: جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ العنکبوت، یعنی جو مجاہدہ کرتا ہے اسے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ جملہ احکام شریعت پر عمل کرنا، حلال کھانا، حرام و متشبہ سے بچنا، فرائض و واجبات کی پابندی کرنا، یہ سب مجاہدہ ہے، اور جو مجاہدہ کرتا ہے اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گھوڑے کو ریاضت سے ایسا سدھایا جاتا ہے کہ حیوانی صفات چھوڑ کر آدمیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی صفتیں بدل جاتی ہیں، یہاں تک کہ زمین سے کوڑا اٹھا کر سوار کو دیتا ہے اور گیند گھماتا ہے۔ اس طرح وحشی جانوروں کو رام کر لیا جاتا ہے۔ ایک ناپاک کتے کو مجاہدہ و تعلیم دے کر اس مرتبے پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس کا مارا ہوا شکار مومن کے مارے ہوئے شکار کی طرح حلال اور پاک ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ مجاہدہ و ریاضت بالاتفاق پسندیدہ ہے، لیکن مجاہدہ کو دیکھنا یعنی اس کا اعتبار کرنا ایک آفت ہے۔ سبسکرائب ماسٹر زین اکیڈمی 2.0